علاقے کے اندر ٹھٹا تک آپ چلے جائیں تو اگر کوئی بہترین قسم کا ادارہ ہو سکتا ہے تو الخدمت فریدہ یعقوب ہاسپٹل ہے. یہ بھی جماعت اسلامی کی پیشکش ہے. تو جو کام ریاست اور حکومت کے کرنے کا ہے وہ کام بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی اور خدمت کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں. اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے بھی جو کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے حقوق کی تحریک ہے اور دوسری طرف جماعت اسلامی کے جو مختلف کام ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا تعاون کریں. پھر جماعت اسلامی صرف ریلیف کی ایکٹیویٹی نہیں کرتی بلکہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی اخلاقی تربیت ہے. وہ دین کی طرف آئیں, وہ دنیا پرستی سے ہٹیں, ان کے اندر اخلاقی طور پر چیزیں اچھی پیدا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں چونکہ تعلیم نہیں ہے, اب آپ بتائیے پورے شالاپور ٹاؤن میں اگر کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے تو یہ حکمرانوں کے منہ پر ایک مطلب یہ کالک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک سرکاری اسکول نہیں بنا سکتے اتنی بڑی آبادی کے اندر. اسی طرح سے یہاں پر کوئی اگر ڈسپینسری نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بچے جن کو تعلیم نہیں دی جائے گی اور اگر پرائیویٹ تعلیم ظاہر ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا, متحمل نہیں ہو سکتا, جب آپ تعلیم نہیں دیں گے, جب آپ صحت کی سہولت نہیں دیں گے, جب آپ روزگار نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ان بچوں کو کون جو ہے وہ ٹھیک کر سکے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ڈرگ مافیا کام کر رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ بچوں کو نشئی بنا رہے ہیں, شرابیں چل رہی ہیں, چرس چل رہی ہے, ہیروئن چل رہی ہے اور وہ طرح طرح کے نشے جو ہے وہ آئس کے نام سے نشے ہو, پتہ نہیں کس کس نام سے جو ہے نشے جو ہے وہ عام ہو گئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف بچے ہی نہیں, اللہ معاف کرے ہماری بچیوں تک کو, ہمارے قوم کی بچیوں تک کو جو ہے اس میں آلودہ کر دیا گیا ہے. اس کے خلاف بھی ہمیں ایک مؤثر آواز اٹھانی ہوگی اور ساتھ ساتھ ہمیں اس پوری اسکیم میں جس میں ہم نوجوانوں کی تربیت کریں اور انہیں مثبت کاموں میں لگائیں. ان نوجوانوں کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ رضاکار بنے خدمت کے لیے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دینی تربیت ہو, چاہتے ہیں کہ جماعت کے کارکن بن کر ان کو ہم قرآن سکھائیں, حدیث پڑھائیں, ان کو دین کی اقامت یعنی دین کو نظام بنانے کی جدوجہد کا حصہ بنائیں. تو یہ جماعت اسلامی کا ایک ہمجہتی کام ہے, مختلف دائروں میں ہم کام کرتے ہیں. ہم صرف جو ہے وہ ایسی تنظیم نہیں ہے کہ جو صرف محض خدمت کے درجے اس میں کام کر رہی ہو یا صرف سیاست میں ہو. ہم سیاست کو بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, خدمت کا یہ کام بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ایک نظام کی صورت میں قائم ہو. پھر جماعت اسلامی اس کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے کہ جو بین الاقوامی اداروں کی طرف سے سازش ہے اور ہمارے حکمران اس کا شکار ہوتے ہیں, اس کا حصہ بنتے ہیں. مثلا مساجد کو اب ایک فارم ملنا شروع ہو گیا ہے جس میں ساری تفصیل لی جا رہی ہے, چندہ کون دے رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے. اور پھر ایک چھوٹے سے کسی سرکاری افسر کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ جس کا چاہے جو ہے وہ ریمارکس میں لکھ دیں کہ یہ تعاون کر رہی ہے کمیٹی اور جس کو چاہے وہ ریمارکس دے دیں کہ یہ تعاون نہیں کر رہے اور حکومت پھر ان مساجد کے اوپر قبضہ کر لے. ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومت کی یہ جو کوشش ہے یہ اس کے اوپر الٹی پڑ جائے گی اور یہ مساجد اور یہ مدارس ان کے اوپر قبضہ کرنے کی ان سازشوں کو انشاءاللہ یہ عوام ناکام بنا دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کون کہہ رہا ہے حکومت سے, یہ FATF آپ نے نام سنا ہوگا جس کو جو ہے اسمبلی سے پاس کرا لیا گیا. یہ FATF کیا ہے؟ یہ بین الاقوامی ساہوکار ادارے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ کے یہاں مساجد میں دہشت گردی ہوتی ہے, آپ کے یہاں مدارس میں دہشت گردی ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ مسجد کے ایک ایک پائی کا حساب, جبکہ ہمارے یہاں آڈٹ کا نظام موجود ہوتا ہے, سارے حساب کتاب موجود ہوتے ہیں, لیکن آپ میں دلچسپی ان مذہبی اداروں کے حوالے سے تو ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمران, ہمارا وزیر اعظم یہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارے پاس 10 کروڑ ہیں, 2 ارب روپے ہیں, 10 ارب روپے ہیں, تم لے کر آؤ, ملک میں کالے ہیں کہ گورے ہیں اور تم جا کر کسی کنسٹرکشن کے کام میں لگاؤ, تمہیں MST حاصل ہے, تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. تو وہ FATF اس پالیسی کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتی جس میں سارا کالا دھن موجود ہوتا ہے اور جس میں ہو سکتا ہے دہشت گردی اور دہشت گردوں سے بھی ان کے تعلقات ہوتے ہوں, اس پر کسی کو پریشانی نہیں. پریشانی یہ مسجدوں کے اوپر ہے. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب انگریز یہاں پر آیا تھا تو اس نے 1857 میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی, یہاں کے ہند کے لوگوں کو ناکامی ہوئی تھی, اس نے پورا قبضہ کر لیا تھا اپنا. جب اس وقت بھی 1860 میں جو ایکٹ موجود ہے, آج بھی یہاں پر وہ ایکٹ چلتا ہے جس میں مساجد کو آزادی دی گئی تھی کہ ان سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی, مدارس اور وقف املاک کو جو ہے آزادی دی گئی تھی. یہ کیسا حکمران طبقہ ہے, یہ کیسے ریاستی ادارے ہیں کہ انگریز نے جس کام کو نہیں کیا آپ انگریز سے بڑھ کر انگریز کے وفادار بن رہے ہیں اور مساجد پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس بات کا عزم کریں کہ اس سازش کو انشاءاللہ ہم سب مل کر ناکام کریں گے.
اور میرے بھائیوں کل ہم نے ادارہ نور حق میں جید علماء کرام کا اجلاس کیا اور ان سب کی رائے یہ تھی کہ یہ سارا عمل جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے اور اس کا حصہ ہمیں نہیں بننا ہے اور ہم اس میں جو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے بہت دباؤ آئیں گے، لیکن جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ ہم مساجد کے اوپر ان لوگوں کا ناپاک قبضہ نہیں ہونے دیں گے جو اپنی جو ہے وہ مرضی سے ہمارے پورے ممبر اور محراب کا بھی جو گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کی باتیں یہاں سے ہوں اور وہ جو سازشیں امریکہ یا IMF اور ورلڈ بینک یا جو FATF کے نام پر کام ہو رہا ہے اس پر کوئی بات نہ کرے، کوئی کشمیر کے جہاد کی بات نہ کرے، کوئی قبلہ اول کی آزادی کی گفتگو نہ کرے، کوئی ملک میں اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد کی بات نہ کرے، کوئی نہ چاہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اسلام کے مطابق ہو اور اس سے اگر قرآن کی آیات نکالنے کی سازش ہوتی ہو، صحابہ اکرام کے واقعات نکالنے کی سازش ہو تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مسجدوں کو اور ممبروں کو کنٹرول کر لیں۔ یہ انشاءاللہ کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی مسلک کی بنیاد پر، اگر کوئی فرقے کی بنیاد پر نفرتیں پھیلاتا ہے تو وہ اسلام کے مطابق کام نہیں کرتا، اس کو تو ویسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور عوام الناس کو بھی دباؤ ڈالنا چاہیے ایسے لوگوں پر جو منافرت پھیلاتے ہوں۔ اسلام کی تعلیم اتحاد کی تعلیم ہے، لوگوں کو جوڑنے کی تعلیم ہے، اکٹھا کرنے کی تعلیم ہے۔ مسلکوں پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فقہ پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر دوسروں کو کافر قرار دینا اور دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، تورہ بازی کرنا، یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اسلام میں پسندیدہ سمجھا جا سکتا ہو۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن محض اپنے مضمون مقاصد کے لیے ان مسجدوں کو، ان ممبروں کو اور محرابوں کو اگر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے اگر اس کے لیے ضرورت پڑی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم کراچی کے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ہم دین کا کام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور ظلم سے نجات دلانے کے لیے میدان میں نکلنا یہ بھی خدمت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مساجد کے تحفظ کے لیے اور ان مضمون مقاصد کے خلاف کھڑا ہونا پڑے تو آپ سب لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس پورے کام میں ہمارا ساتھ دیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، اس لیے کہ جماعت اسلامی زبان لسانی بنیادوں کے اوپر قائم نہیں ہے۔ جماعت اسلامی مسلکوں اور فرقوں میں تقسیم نہیں کرتی لوگوں کو، ہر ایک کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ جس مسلک پہ چاہے عمل کرے۔ سارے مسالک جو ہے وہ قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے اور سارے علماء کرام کا احترام ہونا چاہیے۔ بس مجھے یہی بات کرنی تھی، اب ہماری مسجد کی بھی اذان ہونے والی ہے تو میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام چیزوں میں نوجوان خاص طور پر جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ہمارے مائنورٹی ونگ بھی اب پوری طرح سے مستعد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس ادارے کو جو ہمارے بچوں اور خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، اس کو باعث برکت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ سب پہلے بنا دیا۔ واپس آئیں گے، باہر آ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، دورہ کرتے باہر آ جائے۔ اس طرف
کوئی راستہ راستہ یہ ریسپشن ہے. چلیں آگے بڑھیں. چلیں آگے بڑھیں. ذرا تھوڑا سا راستہ آگے سے دے دیں. ذرا تھوڑا سا ایسا بھی کا خیال رکھو.